ناظرین، اسٹرانومرز نے زمین سے 2.5 ارب لائٹ ایئر کے فاصلے پر موجود اب تک کی سب سے چمکدار روشنی کا نظارہ کیا ہے۔ یہ بگ بینگ کے بعد کائنات میں ہونے والا سب سے طاقتور دھماکہ ہے۔ سائنسدانوں کے مطابق اس دھماکے سے 180 کھرب وولٹ انرجی پیدا ہوئی۔ گاما ریز کا اب تک کا ریکارڈ ہونے والا یہ سب سے طاقتور بلاسٹ ہے۔ گاما ریز بلاسٹ کیا ہوتے ہیں اور ان سے کائنات کیسے متاثر ہوتی ہے، اور کیا زمین کے قریب ایسے کسی بلاسٹ سے ہمیں کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے تجسس ٹی وی کی آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیں۔ ناظرین، دراصل جب کوئی بڑا سٹار پھٹتا ہے تو اس سے ایک بلیک ہول بنتا ہے۔ سٹار کا باقی بچنے والا میٹر اس بلیک ہول سے تقریباً لائٹ کی سپیڈ سے ایک جٹ کی شکل میں خارج ہوتا ہے، جبکہ سٹار کا کچھ میٹر ایک زبردست روشنی خارج کرتا ہوا پھیل جاتا ہے جس کو سپر نووا کہا جاتا ہے۔ جب بلاسٹ سے پیدا ہونے والی گاما ریز سٹار کے باقی میٹر کے ساتھ انٹر ایکٹ کرتی ہیں تو زبردست روشنی پیدا ہوتی ہے۔ گاما ریز کو پہلی بار ایک امریکن سیٹلائٹ کے ذریعے دریافت کیا گیا تھا۔ خفیہ سوویت نیوکلیئر ٹیسٹنگ سائٹس پر نظر رکھنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا، لیکن اس نے ان گاما ریز کو دریافت کیا۔ یہ کائنات میں موجود سب سے طاقتور الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں۔ کائنات میں گاما ریز بلاسٹس کے واقعات ہوتے رہتے ہیں اور کائنات میں موجود کوئی نہ کوئی سٹار روز ایسی گاما ریز خارج کر رہا ہوتا ہے، اور یہ پوری کائنات میں ایک طرح سے برابر طور پر تقسیم ہے، یعنی کائنات کے ہر حصے میں گاما ریز بلاسٹس ہوتے رہتے ہیں۔ کچھ گاما ریز بلاسٹ صرف سیکنڈ کے انتہائی کم حصے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ عام طور پر نیوٹران سٹارز کے ٹکرانے سے پیدا ہوتی ہے، جبکہ کچھ بلاسٹ ذرا لمبے وقت کے لیے ہوتے ہیں، جن میں ڈیڈ سٹار سے پیدا ہونے والے بلیک ہول میں سٹار کا باقی میٹر گرتا ہے۔ ناظرین، اسٹرانومرز نے 9 اکتوبر کو ایک ایسا ہی دھماکہ دیکھا، مگر اس کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس کو بگ بینگ کے بعد سب سے طاقتور بلاسٹ کہا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ چمک بلیک ہول کے وجود میں آنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ سینکڑوں سیکنڈز تک برقرار رہنے والا یہ دھماکہ ہمارے سورج سے 30 گنا بڑے سٹار کے ختم ہونے سے ہوا ہے۔ کوئی سٹار جب انتہائی شدت سے پھٹتا ہے تو بلیک ہول وجود میں آتا ہے، جس کے بعد بلیک ہول کے اطراف بننے والی گرد و غبار کی ڈسک سے مواد اس کے اندر گرتا ہے، اور بلیک ہول اس کو 99.99% روشنی کی رفتار سے باہر نکلتا ہے۔ دھماکے میں خارج ہونے والے پروٹونز ریکارڈ 18 ٹیرا الیکٹران وولٹس کی توانائی کے حامل تھے، اور اس عمل کی وجہ سے زمین کے آئنوسفیئر میں کمیونیکیشن کا نظام اور ریڈیو ویوز متاثر ہوئیں۔ آئنوسفیئر سطح سمندر سے 48 کلومیٹر سے 965 کلومیٹر کی اونچائی پر وہ سرحد ہوتی ہے جو زمین کے ماحول کو خلا سے علیحدہ کرتی ہے۔ اس دھماکے کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس سے اتنی توانائی پیدا ہوئی جتنی سورج اپنے پورے 10 ارب سال کے وجود کے دوران خارج کرے گا۔ اس واقعے کو بوٹ یعنی برائٹسٹ آف آل ٹائم کا نام دیا گیا ہے، اور ماہرین کے مطابق ایسا واقعہ شاید 1000 سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ سائنسدانوں نے اس دھماکے کا مقام بلاسٹ سے ایک ہفتے بعد گلیکسی سجیٹا میں دریافت کیا۔ ماہرین کے اندازوں کے برعکس یہ گلیکسی زمین سے زیادہ قریب ہے، مگر اطمینان رکھیے یہ فاصلہ اتنا بھی کم نہیں، کیونکہ یہ گلیکسی زمین سے قریب 2.5 بلین لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے۔ اس بلاسٹ کا وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے ماہرین کا خیال ہے کہ اس کو زیادہ تفصیل سے اسٹڈی کرنے کا موقع ملے گا، اور ایسی تفصیل سامنے آئے گی جس سے ہم پہلے ناواقف تھے۔ اگرچہ گاما بلاسٹ بہت مختصر وقت کے لیے ہوتے ہیں، مگر ان کے اثرات کافی دیر تک رہتے ہیں، اور اسی کا مشاہدہ کرنے کے لیے اس وقت ناسا نے 50 سے زائد ٹیلیسکوپس کا رخ اس گلیکسی کی طرف کیا ہوا ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ نومبر سے فروری کے دوران اس کا مشاہدہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت تک یہ سورج کے پیچھے چھپ جائے گا، مگر کوشش کی جا رہی ہے کہ اس دوران ناسا کی جیمز ویب اور ہبل ٹیلیسکوپس اس پر نظر رکھ سکیں، کیونکہ اس کی اسٹڈی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ بلاسٹ سے کس قسم کے ایلیمنٹس پیدا ہوتے ہیں، اور کیا ان میں ہیوی ایلیمنٹس بھی شامل ہیں، کیونکہ سائنسدان ابھی تک ہیوی میٹلز کی تخلیق کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا جواب ہمیں اس سپر نووا کے مشاہدے سے مل جائے۔ گاما ریز بلاسٹ کے متعلق ابھی تک کی ہماری زیادہ سمجھ بوجھ تھیوری
थ्योरीज या कंप्यूटर मॉडलिंग की बुनियाद पर है। लिहाजा ये मुशाहिदा इसलिए भी जरूरी है कि इन थ्योरीज की तस्दीक हो सके। अगरचे जमीन के नजदीक ऐसा कोई धमाका हमारे लिए एक डरावना ख्वाब है, चाहे वो हमारी गैलेक्सी की ही किसी दूर दराज जगह पर हो। माहिरीन का अंदाजा है कि हमसे हजारों लाइट ईयर्स के फासले पर होने वाला ऐसा कोई धमाका भी जमीन की हिफाजती ओजोन लेयर को तबाह कर देगा, जिससे हमारी फिजा में ऐसी तब्दीलियां होंगी जो हमें आइस एज में धकेल सकती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन से जिंदगी का मुकम्मल खात्मा हो सकता है। अगरचे गामा रेज एक तंग बीम की शक्ल में ट्रेवल करती हैं जिनका साइज चंद डिग्री से ज्यादा नहीं होता, मगर ऐसी किसी बीम के हमारे प्लेनेट से डायरेक्ट टकराव का मतलब मुकम्मल तबाही है। अभी तक बड़े गामा रेज ब्लास्ट दूर दराज गैलेक्सीज में ही हुए हैं, मगर हमारी गैलेक्सी में भी इसके होने के इम्कानात बहरहाल मौजूद हैं। माजी में करीब 450 मिलियन साल पहले ऐसा एक वाकया हो चुका है जब ऐसी ही एक गामा रेज बीम जमीन से टकराई थी, जिसने यहाँ आइस एज का आगाज किया था। आज के दौर में जब हजारों सैटेलाइट्स खला में मौजूद हैं, जमीन के करीब से गुजरने वाली ऐसी कोई बीम भी तबाहकुन साबित हो सकती है। नाजरीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।